تو میں بار بار جو چیختا رہتا ہوں نا کہ شادی بھی انسان کی روٹی کی طرح بنیادی ضرورت ہے, ذہن میں رکھو, یہ روٹی کی طرح بنیادی ضرورت ہے, پراٹھے کی طرح بنیادی ضرورت ہے, انڈے مچھلی کی طرح. جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں نا انڈا کھاؤ, مچھلی کھاؤ, روٹی کھاؤ, یہ کھاؤ, وہ کھاؤ, ایسے ہی ڈاکٹر کہتے نہیں ہے لیکن کہنا چاہیے. جب بالغ ہو جائے تو فوراً شادی کرو, اس لیے کہ آپ کو جیسے روٹی کی بھوک لگ رہی ہے, شادی کی بھوک اس سے ڈبل لگتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, باڈی چاہتی ہے. نہیں ہوگا تو اس کا دماغ خراب ہوگا, ڈپریشن میں جائے گا, پاگل ہوگا. یہ ہو گئے ہیں پاگل, بہت سے نوجوان آتے ہیں, مجھے لگتا ہے گھسک چکا ہے بھی ہے. اور پھر خدا نخواستہ کوئی عشق معاشقے میں آ گیا, پھر تو خودکشیاں بھی ہو رہی ہیں. 18 سال کے لونڈے خودکشیاں کر رہے ہیں. خیر ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے, ابھی اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. اصل تو یہی تھا لیکن دوسرے ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو اصل تو یہی ہے نا, یہ اس لیے ہے کہ یہ سوسائٹی کی ضرورت ہے. دیکھو مجھے شادیاں کرنی ہوتی نا, اس لیے میں شادی بیان کر رہا ہوتا. تو آپ کہتے ہیں مفتی صاحب یار تم ہر وقت, اس کی مثال ہے جیسے کوئی ہر وقت صدقے کے فضائل کوئی امام بیان کر رہا ہو, تو یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ امام صاحب کی جیب خالی ہو گئی, یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو صدقہ دے. یہ وہم ہو سکتا ہے, عین ممکن ہے امام کی یہ نیت نہ ہو, لیکن یہ وہم ہو سکتا ہے کہ یار یہ ہر وقت صدقہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی بیوی شوہر کے حقوق پر امام صاحب ہر وقت بیان کر رہے ہوں, تو اس کا مطلب شاید یار اپنی بیگم کو سمجھانا چاہ رہے ہوں. تو یہ وہم ہو سکتا ہے. تو اگر میری ایک ہوتی, 2 ہوتی, باقی 2 نہ ہوتی, 4 پوری نہ ہوتی, میں پھر شادی کر رہا ہوتا, آپ کہتے ہیں یار لگتا ہے مفتی صاحب ابھی ان کا دماغ سیٹ ہوا نہیں ہے, ان کو ابھی پورے رشتے ملے نہیں ہیں. تو یہ اس لیے فضائل سن رہے ہیں کیونکہ اور بھی آ جائے. تو بھائی ہمارا تو نصاب کمپلیٹ ہو گیا نا, کیا خیال ہے؟ ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اب تو میرے اخلاص پہ یقین کر لو میرے بھائی کہ میں اپنے لیے نہیں کر رہا, یہ سب آپ کے لیے کر رہا ہوں. اچھا خیر, ایک جملہ بیچ میں کر کے بس اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. ایک بات یاد رکھو, میں جو یہ نظریہ چلا رہا ہوں 2 شادیاں 3 شادیاں, اس میں لوگ سیریس نہیں ہو رہے ہیں, اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں لوگ. کیسے؟ جب کرنے پہ آتے ہیں نا تو سیریسلی نہیں کرتے. کچھ لوگ نے کرنا دھرنا ہے نہیں, بیوی کو ٹارچر کرتے رہتے ہیں, وہ ہر وقت گھر میں شادی کی بات کر کے دھمکیاں دیتے رہتے ہیں, اگر تم ٹھیک نہیں ہوئی میں دوسری شادی کر لوں گا. یہ غلط ہے, یہ بالکل غلط. آپ ایک چیز جس کو شریعت نے ایک ضرورت سوسائٹی کی قرار دیا, اس میں بیوی کے جذبات سے کھیلنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, کھیلنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. آپ نے کرنی, آپ اس کے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہ چلائیں کہ تمہارے اندر چونکہ خرابی ہے اس لیے میں کر رہا ہوں. ایک تو آپ اس پہ سوکل لا رہے ہو اور ذمہ دار بھی اسی کو ٹھہرا رہے ہو, تو بغیر چھری کے ذبح کر دیا آپ نے اس کو. ایسے موقع پہ تو کہا جائے گا تمہارے اندر کوئی خرابی نہیں ہے, اس کو اور زیادہ اپنے قریب کیا جائے گا. دوسری بات یہ کہ کرنی ہو کر لو, روزانہ گھر میں یہ ٹاپک چھیڑ کے گھر کا ماحول خراب, بولو نا, مت کرو. یہ ٹاپک چھیڑ کے گھر کا ماحول خراب مت کرو. یہ بالکل ایسا ہی ہے دیکھو شوہر مر جائے تو کیا ہوتا ہے, چیخنا چلانا ہوگا, 4 مہینے 10 دن عدت ہوگی, اس کے بعد عورت کو سکون آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا؟ لیکن مرا نہیں ہے, ہر وقت کہہ رہا ہے بیگم ہو سکتا ہے میں مر جاؤں. بولو نا, بیگم ہو سکتا ہے میں مر جاؤں. کہہ رہی کیا ہوا, کینسر ہو گیا؟ نہیں کینسر تو نہیں ہے, ہو سکتا ہے ہو جائے. یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ آپ کو ہونا اس کو ہو جائے گا. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. شوہر جب دوسری شادی کرتا ہے بیوی کے لیے وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے مر گیا, بیوہ ہو گئی, یعنی ایک غم پہنچتا ہے اس کو. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ نارملائز ہو جاتی ہے چیزیں اگر وہ صبر کرنا چاہے. لیکن یہ جو ٹارچر ہے نا, میں کر رہا ہوں, رشتہ آیا ہوا ہے, آج مجھے اپنی کلیگ پسند آ گئی ہے اور میں جا رہا ہوں رشتہ دیکھنے کے لیے. اچھا تم چائے نہیں بنا رہی ٹائم پہ, کر لوں دوسری, لے آؤں. یہ کیا کر رہے ہو یار تم؟ مجھے بددعائیں دلوا رہے ہو. اپنی بیٹیوں کا, اپنی بہنوں کا سوچو. تمہارے داماد تمہارے ساتھ یہ سلوک کرنا شروع, ہر وقت آپ تمہاری بیٹی کو ایک ٹارچر کرنا شروع کر دیں, تو یہ انسان کے بچے بنو میرے بھائی. تو ایک چیز ہے اس کو ہم سیریسلی بیان کر رہے ہیں, کبھی کبھار تھوڑا بہت ہنسی مذاق بھی ہو جاتا ہے, لیکن وہ شریعت کا جو فلسفہ ہے وہ بہت وہ میچور لوگوں کے لیے, چھچورے لوگوں کے لیے بولو نہیں ہے, وہ مذاق بنانے والوں کے لیے نہیں ہے وہ. تو اس لیے کرنا ہو کریں, ضرور ہے, تم ترغیب دیتے ہیں کریں بھائی. پہلی بات یہ الگ گھر لے کے دیں اس کو, اسی گھر میں نہیں آئے گی. آدھا بیان سنتے ہیں کم وقت, آدھا سنتے نہیں ہیں. بہت پرانی بات ہو گئی, اب کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. خاتون نے بتایا کہ لندن سے کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کی اور میرے ہی گھر میں لا کے بیوی کو رکھا ہوا ہے. یہ غلط ہے. میں نے کہا ہنگامہ کرو بھائی اس پہ. شوہر کا رائٹ اگر دوسری شادی ہے تو بیوی کا رائٹ اس کا سیپریٹ گھر ہے.
ایک بات. نمبر 2, جب تک آپ کی ایک ہوتی ہے نا تو بیوی کمپرومائز کرتی ہے بہت سی چیزوں میں. کرنا چاہیے اس کو. سب کمپرومائز کر کے چل رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کی ماں کی بھی خدمت کرتی ہے, آپ کے والد کی بھی خدمت کرتی ہے, بعض دفعہ دیوروں کی بھی کر رہی ہوتی ہے. بھائی میاں بیوی ہے, کمپرومائز سے ہی چلتا ہے. لیکن جب دوسری ہو جاتی ہے نا, پھر کمپرومائز والا سیٹ اپ ختم. پھر وہ یہ کہہ سکتی ہے اب دوسری آپ کی اماں کی خدمت کرے گی, مجھے الگ گھر لے کے دو, تو آپ کو لے کے دینا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ پیڑے کھانے کے لیے نہیں ہوتی کہ آپ نے دوسری کو سارا پروٹوکول دے دیا, جو پہلی 10 سال سے بچوں کے ساتھ آپ کے ماں کی, باپ کی, دادا کی, نانا کی خدمت میں لگی ہوئی ہے, اس کو آپ نے کہا کہ ایکچولی شریعت نے مجھے اجازت دی ہے, تو شریعت نے اس کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ کہے کہ اب آپ کے خاندان کی خدمت کون کرے گا؟ دوسری کرے گی, مجھے سیپریٹ رکھو. میں نے ان تمام شرطوں پر عمل کر کے کی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان سب چیزوں کو میں نے فالو کیا ہے, تو اس کو یہ حق ہے. وہ کہہ سکتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ اس پہلی والی کو تو ادھر ہی رکھا ہوا ہے, دوسری کو ڈیفنس میں الگ فلیٹ لے کے خوبصورت سا دے دیا. یہ چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. بھائی دونوں کے سیم رائٹ ہیں, برابر حقوق ہیں. تو پہلی نے جو آپ کے ساتھ اتنا کمپرومائز کیا تھا, تو شریعت نے اس پہ کچھ چیزیں لازم, ماں باپ کی خدمت تو جو بھی رہتا ہے وہ تو لازم ہے اخلاقی طور پہ, لیکن اس پہ یہ تو جائز ہے نا کہ وہ الگ گھر کا مطالبہ کر سکتی ہے, میں الگ رہوں گی, وہاں لے آیا کرو اپنی اماں کو خدمت کے لیے, جب لے آؤ کہ خدمت کروں گی. یہ رائٹ تو ہے نا اس کا. تو آدھی بات لے رہے ہوتے ہیں لوگ, پوری بات نہیں لے رہے ہوتے. اور یہ تو ظلم کی انتہا ہے کہ آپ نے دوسری کو ادھر ہی لا کے رکھ دیا. یہ تو نہیں ہو سکتا بھائی, یہ تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اپنے لیے بھی عذاب کھڑا کر رہے ہو. بہت کم واقعات ہیں, 2-2, 3-3, 4-4 کو ایک ساتھ انہوں نے گھر میں رکھا ہوا ہے, ہیلمٹ پہن کے جاتے ہوں گے گھر میں, یا بلٹ پروف جیکٹ پہن کے جاتے ہوں گے, وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے, لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے, الگ الگ رکھو. ایک گڑبڑ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, بیوہ عورت سے شادی کر لی, اس کے بچوں کو لے کے پال لیا, سلام ہے بھائی آپ کو, ماشاءاللہ بہت اچھا کیا, جنت کمانے کا اس سے بڑا کوئی ذریعہ ہو نہیں سکتا. لیکن وہ بچے لا کے پہلی کی جھولی میں ڈال دیے, یتیم بچے ہیں پالو. کیوں بھائی؟ اس کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ کی رسپانسبلٹی ہے, آپ پالو اس کو. بعض یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, پال تو نہیں رہے لیکن لاتے ہیں اس کو پہلی والی کے گھر میں. بھائی پہلی والی کے گھر میں آپ دوسری کے بچوں کو زبردستی بولو نہیں لا سکتے, نہیں لا سکتے آپ. کیونکہ جس عورت کی باری ہوتی ہے نا, بیوی کی باری ہوتی ہے, وہ چاہتی ہے مجھے شوہر پوری توجہ کے ساتھ ملے. پھلتر کی طرح 2-4 آپ چپکا کے لاؤ گے نا بچے, اس کو پتا ہے یہ ادھر توجہ رکھے گا. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. ایک مثال دیتا ہوں پھر کھوپڑی شریف میں آئے گی. تم تو کمارے چھڑے چاٹ ٹائپ کے لوگ ہو, چھوڑو, تمہارے سامنے یہ ایک والوں کے سامنے یہ باتیں کرنا ہی ٹائم ویسٹنگ ہے. تمہیں کیا پتا دو کے بعد مسائل کیا ہوتے ہیں, ان سے کیسے نمٹا. جب بچے ہو تم آ جاتے ہو بھی ٹوپیاں پہن کے میرے سامنے, شریف جمعے کو نہا دھو کے آ جاتے ہو. دیکھنے سے اللہ کرے سب شریف ہی ہوں مجھ سمیت. ایک گڑبڑ یہ ہوتی ہے, میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. حدیث میں آتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری تھی. کس کی باری تھی؟ سیدہ عائشہ. حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیج دیا, کس کی باری میں؟ حضرت عائشہ کی باری. حضرت عائشہ نے وہ حلوے کی پلیٹ لی, زمین پہ مار کے توڑ دی اس کو. کیا ہوا بھائی؟ حلوے میں کیا کون سی ایسی چیز ہے؟ کیا مطلب کیوں سیدہ عائشہ کو اتنا غصہ آیا؟ وجہ کیا ہے؟ باری سیدہ عائشہ کی ہے, اماں عائشہ کی باری ہے, اور انہوں نے برداشت نہیں کیا کہ میری باری میں مداخلت کسی اور کی ہو. کیونکہ نبی جب وہ کھائیں گے حلوہ, وہ یہ والے حلوے نہیں ہوتے تھے, حلوے کھانے سنت نہیں ہے جو آج کل کے حلوے آ رہے ہیں. کھجور ہوتی تھی, اس میں کوئی دودھ مکس کر دیا یا کوئی ایسی کوئی چیز, یہ جو بالکل نیچرل, یہ چینی کے جو گڑ کے جو گاجر کے پتہ نہیں کس طرح ہضم کیسے کرتے ہو. ایک دفعہ میں اچھا لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں جب شادیوں میں کہیں کھانا وانے میں جانا ہو نا, کہ حضرت آپ یہ میٹھا کھائیں, میں نہیں کھاتا. کہتے ہیں ماشاءاللہ یار حضرت, وہ سمجھتے ہیں بہت نیک ہے حضرت. میں کہتا ہضم کیسے کرتے ہو یار تم لوگ؟ اتنے تم نے نان پھوڑ دیے, اتنی بڑی بریانی کی پلیٹ پھوڑ دی, اس کے بعد یہ گجریلا گاجر کا جو حلوہ ہے اتنا بھاری بھرکم, یہ لے کے گھر تک پہنچو گے کیسے یار اس کو اتنا بوجھ اٹھا کے؟ تو یہ تقویٰ نہیں ہے جو میں یہ اس پرہیز کر رہا ہوتا ہوں. میں حیران ہو رہا ہوں یہ ہضم کیسے کر رہے ہو تم لوگ. تو بھائی آپ کا میدا لوہا لاٹ ہوگا, ہم تو نارمل جو سادہ شریف انسانوں کا جیسا میدا ہونا چاہیے نا. میں نہیں کہہ رہا ہم کوئی نیک پرہیزگار ہے, لیکن میدا شریفوں والا رکھا ہوا ہے ہم نے, جو اتنا ہی ہضم کرتا ہے جتنے باڈی کو ضرورت ہے. اتنی ایسے پھوڑ رہے ہوتے ہیں یار, اتنا پھوڑ پھاڑ کے اسٹیمنا. ایک صاحب کو تو میں نے دیکھا یار, آج کل شادیوں میں 4-5 قسم کے میٹھے ہو گئے ہیں.
4-5 किस्म के मीठे फोड़े उन्होंने पूरा खाना खाने के बाद, और पूरे भर भर के। मुझे कह रहे हैं आप भी खाए ना। मैंने कहा मेरे अंदर ताकत ही नहीं है भाई, मैं नहीं खा सकता यार। स्टेमिना होता तो शायद मैं इससे डबल खा लेता, लेकिन मेरे अंदर पावर नहीं है। आप लोग का मैदे को सलाम है यार, लेकिन अल्लाह करे इतना मजबूत मैदा ना हो, दुश्मनों का भी ना हो, क्योंकि ये मजबूत मैदा आपका बेड़ा गरक कर रहा है। ये लक्कड़ हजम पत्थर हजम करके आप वो गोल हो चुके हैं। वो किसी को पता नहीं चलेगा किसकी बात हो रही है, उनको भी नहीं, पुराना वाकया है वो। अब मैंने कुछ दिन पहले देखा तो लंबाई और चौड़ाई बराबर है, पता नहीं चलता बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, क्या है। यहां से लेटा भी दो तो बैठे हुए लगेंगे, बिठा दो तो लेटे हुए लगेंगे, कुछ पता नहीं चल रहा। हाथ लगा के चेक करना पड़ता है सर किस तरफ को है। यह हालत हो गई है। लेकिन मैदा बड़ा पावरफुल है भाई। मैदे की ताकत का ताल्लुक इससे, उसको आदत किसकी डाल रहे हो। ज्यादा खाने की आदत डालोगे ज्यादा हजम करना शुरू कर देगा, कम खाने की आदत डालोगे तो ज्यादा खाओगे तो हजम ही नहीं होगा। मैदा तो डिपेंड करता है आपकी आदत पे। तो वो अम्मी आयशा की बारी में उन्होंने क्या बना, हलवा बना दिया। जो वो खजूर वजूर उस जमाने में जो खजूर में घी डाल दिया, किस तरह की कोई चीज होती होगी तो सईदा अम्मी आयशा ने वो तोड़ दिया। क्यों भाई, जो तवज्जो है वो पैगंबर की किसकी तरफ होनी चाहिए, मेरी तरफ। हलवे से इतनी तवज्जो नहीं जाती ज़ौजा की तरफ जितनी मोबाइल से जाती है। एक बीवी की बारी है और बैठ के पहली वाली से, या पहली की बारी है दूसरी से गप्पे मार रहे हो, और सुनाओ क्या पकाया तुमने। फिर जब बेगम गुस्सा होती है, डिप्रेशन में जाती है, तो कहते हैं यार इसीलिए कहते हैं 2-2 शादियां नहीं करनी चाहिए, आदमी की जिंदगी अजाब बन जाती है। अबे जब तू उधर जा रहा है तो उसकी बारी का मतलब उसकी बारी है ना, उसको तवज्जो दो। फुलतुर की तरह 2 बच्चे लेके जाएगा साथ में वहां पे। अब जब औरत को गुस्सा आएगा, ये क्यों लेकर आ रहे हो, तो कह रहे हो मेरे बच्चों पे तुम गुस्सा, इसका मतलब तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। फिर वो पूरा ना साइंस देखो, ये इस हैसियत से फिर ऐसी लड़ाई होती है जो कभी भी खत्म नहीं होती। बेगम कहती है इनको क्यों लेकर आए, वो कहते हैं ये महल्ले के बच्चे नहीं है, ये मेरे बच्चे हैं। अब बताओ बेगम तुम्हें मुझसे मोहब्बत है या नहीं है। हाँ है। तो फिर जिससे मोहब्बत होती है उसके दोस्तों से भी मोहब्बत होती है कि नहीं होती। हाँ होती है। तो मेरे बच्चों से भी तुम्हें बच्चों को मोहब्बत होगी, तुम्हें होगी कि नहीं होगी, क्योंकि मेरे बच्चे हैं। तुम्हें मुझसे मोहब्बत और मुझे अपने बच्चों से मोहब्बत, प्लस माइनस करके जवाब क्या आया, तुम्हें मेरे बच्चों से मोहब्बत नहीं आ रही समझ में। अब फिर वही नाबालिग लोगों के सामने मैंने बातें शुरू कर दी है ये होता है बच्चों को ले गए आप दोबारा से ना, सीन बहुत जबरदस्त ये होते हैं, आप इसको मजाक ना समझो। बारी है महमूदा की, फर्जी नाम हम लिख रहे थे, महमूदा आमतौर पे मैंने सुना नहीं है नाम। महमूदा की बारी है, ले गए रक्षंदा के बच्चों को आप, जो आपसे हैं। बाज दफा तो पुराने वाले शौहर से होते हैं, वो ले जा रहा होता है आदमी, वो तो ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। ये 2-3 शादियों के बाद ये गेम बहुत होता है। जिनको 2-3 शादियों करते हैं ना, तो कोई बेवा मिलती है, कोई तलाक याफ्ता मिलती है, किसी के पहले से बच्चे होते हैं, किसी के इनसे बच्चे। तो वही मैं लतीफा से सुनाते रहता हूँ ना, ऑफिस में फोन आया एक खातून का, आप जल्दी से घर आए, मेरे बच्चों ने आपके बच्चों को मारा है। और उसके जवाब में आपके बच्चों ने फिर मेरे बच्चों को मारा, फिर हम दोनों के बच्चों ने लड़ाई छुड़वाई है, तो आप जल्दी से घर पहुंचे। तो ये भी होता है, मेरे बच्चे फिर उसके बच्चे फिर फलाने के बच्चे, ढिमकाने के बच्चे, बड़े मसा। इंजॉय यार लाइफ को, यही तो है। आपके क्या है, 2 ही बच्चे हैं टोटल, आप दोनों ही के हैं, कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन है ही नहीं। ये जिंदगी है, जिंदगी है ये। खैर बात को जल्दी से समेटता हूं मैं। तो सईदा आयशा को गुस्सा क्यों आया कि मुदाखलत, बोलो, दूसरी ज़ौजा की। तो अब क्या होता है कि इतनी सी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की है, और ये नहीं होती, मोहब्बत का तकाजा है। तो इसी तरह मेरे भाई, जब दूसरी के घर जा रहे हो, पहली वाली के बच्चों को लेके जा रहे हो, चाहे वो आप ही के बच्चे हैं, तो उस पर ये रिपोर्टें पेश करना कि जी चूंकि ये मेरे बच्चे हैं, मुझे इनसे मोहब्बत हो, तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो, तुम्हें मेरे बच्चों से भी, ये तो ये फलसफा छोड़ दो, एक तरफ रख दो। जब वहां जा रहे हो वो खुद बुला ले, अच्छी बात है, बच्चों को तारुफ करवाओ जरूर, लेकिन जब आप जा रहे हो तो तवज्जो, उसका टाइम फिर उसको देना चाहिए। खैर तो मैं बात को जल्दी से समेटता हूं।